اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظیم۔ گزشتہ آیت سے یہود کا ذکر چلا آ رہا ہے، ان کی شرارتوں کا اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی بتایا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو دی گئی کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ مصدقا لما معکم، اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ دیکھیں اصل میں جو قرآن پاک ہے وہ اصلی تورات کی تصدیق کرتا ہے، اصلی زبور کی تصدیق کرتا ہے، اصلی انجیل کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ اصولی طور پر تو دین ایک ہی ہے۔ لہٰذا اگر قرآن کریم ان کے خلاف ہوتا تو پھر تو کہہ سکتے تھے کہ جی ہماری کتابوں میں اصول اور ہیں اور تمہاری کتاب میں اصول اور ہیں، تو ہم کس طرح تسلیم کر لیں۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک مصدق ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، پہلے اس سے کہ ہم چپٹا کر دیں تمہارے چہروں کو، یعنی مٹا دیں تمہارے چہروں کو۔ فنردھا علی ادبارہا، بس ہم ان کو پلٹ دیں ان کی پشتوں کی طرف، یعنی اب تو ہمارا منہ جو ہے وہ چھاتی کی طرف ہوتا ہے نا، سامنے کی طرف ہے، چھاتی کی طرف ہے، تو ہم چاہیں تو تمہارے چہرے تمہاری پیٹھوں کی طرف پھیر دیں، یعنی الٹا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت بھیجیں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ ہفتے کے دن زیادتی کرنے والے یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی تھے۔ ان کا واقعہ 9ویں پارے میں بیان ہوا ہے۔ بحر قلزم کے کنارے ایک بستی تھی، ایلا اس کا نام تھا، ایلا نامی ایک بستی تھی، آج کل اس کا نام ہے ایلات، یعنی اس بستی کو آج کل ایلات کہتے ہیں، یہ اب وہ بندرگاہ بن چکی ہے۔ تو ان بستی والوں پر یہ پابندی تھی کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن کے علاوہ دوسرے تمام دنوں میں شکار ان کے لیے جائز تھا، کیونکہ ہفتے والا دن عبادت کے لیے خاص تھا۔ جس طرح ہمارے لیے جمعے والے دن پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک نماز کے علاوہ اور کوئی کام جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مثلا خرید و فروخت کرنا، اسی طرح کھانا پینا، لکھنا پڑھنا، سونا، یہ پہلی اذان کے بعد یہ سارے کام حرام ہو گئے، سوائے اس کام کے جس کا تعلق جمعے کی نماز سے ہو، یعنی غسل کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، خطیب جو ہے وہ جمعے کے لیے مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو ایسا کام جس کا تعلق جمعے سے ہو وہ تو جائز ہے، لیکن جن کاموں کا تعلق جمعے سے نہیں ہے وہ کام جائز نہیں، حرام ہے، چاہے وہ نکاح ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو پابندی لگی ہے وہ 1.5 سے 2 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں، بلکہ 1.5-2 گھنٹے بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 1.25 گھنٹہ تک کی ہم 1.25 گھنٹہ، بعض مساجد کے حساب سے 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، تو ایک میکسیمم 2-2.5 گھنٹے لگائیں کہ اللہ پاک نے ہم پر صرف 2-2.5 گھنٹے کی پابندی لگائی ہے، اور ہم اس پابندی پر کتنا عمل کر رہے ہیں ذرا آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اس وقت آتے ہیں کہ جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پہلی اذان کے بعد نہیں آتے، پہلی اذان کے بعد اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر 24 گھنٹے کی پابندی تھی،
اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل والوں نے یہ کیا کہ مچھلیوں کو بھی پتہ تھا کہ ہفتے والے دن ان کے شکار پہ پابندی ہے، تو مچھلیاں ہفتے والے دن کناروں پر آ جاتی تھیں اور اوپر اوپر نظر آتی تھیں۔ ان کا دل بڑا للچاتا تھا، بڑا دل ان کا للچاتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ہیلا کیا۔ ہیلا یہ کیا کہ چھوٹی نہریں بنا کے، سمندر سے نہریں بنا کے آگے جو ہے بڑے گڑھے کھود دیے اور ان نہروں کے ذریعے سے سمندر کا پانی اس میں جاری کر دیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس پانی کے ساتھ جو مچھلیاں آتی تھیں وہ گڑھے میں گر جاتی تھیں اور واپس نہیں جا سکتی تھیں۔ یوں انہوں نے ہیلا بہانے کے ساتھ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، اور کچھ یہ کرتے تھے کہ جمعے کی رات کو، جمعے کو جو ہے وہ جال بچھا دیتے تھے، ہفتے کو نہیں جاتے تھے، اتوار کو جا کے وہ جال اٹھاتے تھے، اس میں مچھلیاں پھنسی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو مختلف ہیلے بہانوں سے انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ ان کو روکنے والے بھی تھے، جیسے ہمارے ہاں علماء لوگوں کو روکتے ہیں کہ بھائی جمعے کی پہلی اذان کے بعد کام کاج میں مشغول نہ رہا کرو، مسجد کی طرف آیا کرو، جمعے کی نماز کے لیے آیا کرو، لیکن کوئی بھی نہیں آتا۔ ہاں اسی طرح ان میں بھی کچھ ایسے تھے جو ان کو روکتے تھے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، ہفتے کا دن جو ہے وہ تعظیم کا دن ہے، جس نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے گا، لیکن انہوں نے نہ مانا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر موجود ہے، فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بنا دی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر۔ تو ہوا یہ کہ ان میں جو بوڑھے تھے ان کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، اور جو جوان تھے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تو تھے، روتے تھے مگر گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ جو آج کل ایک ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بندر جو ہیں یہ انہی بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں، یا خنزیر جو ہے بنی اسرائیل کی ان لوگوں کی نسل سے ہیں، تو یہ سب ایسی بیکار کی باتیں ہیں۔ بندر یہ ایک الگ مخلوق ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے بندر بنایا تھا اور جن لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنایا تھا، ان سب کے سب کو 3 دن کے بعد ہلاک کر دیا تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا کہ اس کی نسل آگے چلتی۔ تو جس طرح ہفتے کے دن میں شرارت کرنے والوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لعنت کی، تو اسی طرح تم پر بھی کر سکتے ہیں۔ تم کوئی آسمان سے اترے ہوئے تو نہیں ہو، تم امت محمد ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ سزائیں تمہیں بھی مل سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت، اللہ تعالیٰ اس امت کے کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون ویصومون ویحجون، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، مگر گانے بجانے کے بڑے شوقین ہوں گے۔ ہم آپ اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم لوگ ہینڈ فریاں کانوں میں لگا کر گانے سنتے ہیں، سارا دن گانے سنتے ہیں، ساری رات گانے سنتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ اب رات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور صبح کو جب اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ تو فرمایا یاد رکھو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ طے شدہ ہے، یعنی رب تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے، صرف کر سکتے ہیں نہیں، کرتے بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔